اور ایک قوم ہے مستعربہ۔ مستعربہ کے معنی آتے ہیں عزیزو جن سے عربی زبان سیکھی گئی ہو، یعنی وہ لوگ عربی زبان کسی کو سکھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کریں۔ انہوں نے اللہ رب العزت والجلال کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عرب کی طرف یعنی مکہ کی طرف اپنی اہلیہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ہجرت کی، اور ہجرت کر کے انہوں نے ان کو اس جگہ چھوڑا جہاں اب مکہ یعنی جائے زمزم واقع ہے، جہاں زمزم کے جو پانی ہوتا ہے زمزم پانی، وہاں جہاں اب اس وقت کنواں ہے وہاں پر انہوں نے لا کر حضرتنا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اور ان کے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لا کر وہیں پر چھوڑ دیا ہجرت کر کے۔ اور یہ لوگ عرب کے نہیں تھے، یہ عراق کے، مصر اور فلسطین کی طرف ان کا وطن تھا، ان کے آباء و اجداد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وہیں سے تھے، وہیں سے بلانگ کرتے تھے، یہ عرب کے نہیں تھے۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ ہجرت کی جائے، ہجرت کر کے انہوں نے مکہ اب اس وقت جنت المعلیٰ پر لا کر انہوں نے اپنے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی نیک اور پارسا بیوی کو وہاں پر چھوڑ دیا، جو جس وقت جنت المعلیٰ واقع ہے۔ جنت المعلیٰ، اس کو معلیٰ اس وجہ سے کہتے ہیں میرے عزیزو، گزشتہ جمعے میں یہ بات میں نے کہی تھی، پوری کائنات میں سائنسدانوں کا اور جو جغرافیہ کے جو ماہر لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ روئے زمین پر پوری کائنات میں سب سے اونچی جگہ زمینی اعتبار سے مکۃ المکرمہ کی جگہ ہے، جہاں کعبۃ اللہ شریف واقع ہے۔ پانی کے اعتبار سے پوری کائنات میں ان سے اونچی جگہ کوئی نہیں، اسی وجہ سے جنت المعلیٰ اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں جنت، جہاں وہاں پر ابھی آگے واقعہ آئیں گا اس میں میں بتاؤں گا کہ اس کا نام جنت کیوں رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی اہلیہ کو اور اپنے اکلوتے بیٹے کو وہاں پر لا کر چھوڑ دیا، اور پھر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے حکم ملا تھا اپنے خلیل کو کہ بات بھی نہیں کرنی ہے اور بتانا بھی نہیں ہے کہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے لایا سیدھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور بیوی کو وہیں چھوڑ کر وہ جانے لگے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے دوڑی اور کہنے لگی اپنے شوہر سے، اے خلیل یہ تو بتلاؤ کہ آپ نے ہم کو ایسی جگہ لا کر چھوڑ دیا، وادٍ غیر ذی زرع، کہ ایک کالے پہاڑوں والی وادی ہے، یہاں پرندہ تک پر نہیں مارتا، پانی کا نام و نشان نہیں، نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی درندہ ہے نہ چرند، انسان تو دور کی بات ہے کہ پرندہ تک نہیں ہے، اور تم ہم کو ایسی لگا جا کر چھوڑ کر جا رہے ہو۔ وادٍ غیر ذی زرع، کہ ایک ایسی وادی ہے جو کالے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، کچھ تو بولو، کچھ تو بتا کر جاؤ، تم ہم سے ناراض ہو کیا ہو؟ اگر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے تو کہیں میکے چھوڑتا ہے، فلاں جگہ چھوڑتا ہے، بول کر چھوڑ کے آتا ہے۔ یہاں اللہ کی طرف سے حکم دے دیا گیا کہ نہ بات کرنی ہے نہ بتانی ہے۔ لیکن عزیزو ہزاروں جانیں قربان ہو جائے بیوی کے اوپر کہ انہوں نے عقل مندی سے سوچتے ہوئے، کیونکہ ایک نبی کی بیوی تھی اور ایک نبی کی ماں تھی، انہوں نے پھر سوچا، پھر دوڑتے دوڑتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تک پہنچ گئے، اب جہاں جنت البقیع یا جنت المعلیٰ ہے، اس کو جنت المعلیٰ یا جنت البقیع اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہاں مومنین ایمان والے دفن ہیں اس قبرستان میں۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ وہاں تک دوڑتے ہوئے گئی ان کے پیچھے، جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے سمجھ گئی وہ کہ شاید ہی اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے حکم ہوگا، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ امرک بہذا،
اے خلیل کم از کم اتنا تو بتاؤ کہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ رب کے حکم کی وجہ سے تم نے ہم کو بالکل ایسی جگہ جہاں دور دور تک کسی جاندار کا نام و نشان نہیں ہے، ایسی جگہ تم ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو پھر اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ ان کو جواب دے دیجیے۔ حضرت خلیل علیہ السلام کو جواب حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ بی بی کو جواب دے دیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزیزو صرف مختصر جواب دیا، ان اللہ امرنی، ہاں میرے کو اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ جواب سنا تو بی بی مطمئن ہو گئی اور انہوں نے کہا، ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اے خلیل اب آپ جا سکتے ہیں، مجھے کسی کی فکر نہیں، کوئی چنتا نہیں، کوئی ڈر نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اللہ رب العزت والجلال ہمارے لیے کافی ہے۔ ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اگر اللہ کو ہم کو مارنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ عراق ہی میں مار دیتے، اگر اللہ رب العزت والجلال کو ہم کو اس دنیا سے ختم کرنا ہوتا تو اللہ رب العزت والجلال فلسطین میں اور شام میں ہی مار دیتے۔ یہ عزیزو یہ پورا اسٹیج سج رہا تھا، اللہ رب العزت والجلال یہ اسٹیج سجا رہے تھے، یہ مینٹیننس سجا رہے تھے، یہ پورا جو بیک گراؤنڈ بنا رہے تھے، کس لیے؟ ہم سب کے محبوب و پسندیدہ نبی سیدنا و مولانا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اسٹیج سجایا جا رہا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفاقی عالمی نبی بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ جب کوئی آدمی بڑا ہوتا ہے، انٹرنیشنل ہوتا ہے، تو وہ بھی بالکل ہر چیز کے درمیان میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہم نے کائنات کی ہر چیز کے لیے، قیامت تک جتنے بسنے والے انس و جن ہیں، سب کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ بہرحال میرے عزیزو یہ اسٹیج سجایا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے میں نے جو خطبے میں آیت تلاوت کی تو اللہ رب العزت والجلال نے اس میں یہی ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا۔ ام کے معنی آتے ہیں ماں کے، ماں جس کو ہم والدہ کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں امی، عربی زبان کا لفظ ہے ام۔ عزیزو عرب میں لوگ عورتوں کو پہلے ان پڑھ ہی رکھتے تھے، پڑھے لکھے نہیں رکھتے تھے، ان کے نزدیک تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں تھی، زمانے جاہلیت میں تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان کو بلا کی ذہانت عطا فرمائی، 4,000 ہزار، 2,000 ہزار اشعار، 500 اشعار اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے رکھ لیتے تھے۔ ان کو اسی پر فخر تھا، اپنی جہالت پر فخر تھا، تو وہ لوگ سیکھتے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہی کہا، ہم نے آپ کو امیین میں سے پیدا کیا، اور ایک امی قوم، ایسی قوم جو مادرزاد جاہل ہے، اجہل مطلق ہے، جن کو تعلیم سے، ایجوکیشن سے کوئی سروکار نہیں، وہ تعلیم کے بارے میں بالکل انکیر ہے، ان کو تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایسی قوم میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ والذی، پھر آگے اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخری میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ آیت کو بارہا اللہ رب العزت والجلال نے عزیزو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب پوری کی پوری قوم کھلی گمراہی میں ملوث تھی، یعنی
پوری اسی میں ملوث تھی، کھلی گمراہی میں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا تھا، اس وجہ سے یہ محفل سجائی جا رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا گیا، پھر وہاں پر خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہیں ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے وہاں پر کعبہ کا بنانے کا، اللہ کے گھر کو بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہیں وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ بغیر کسی ٹینشن کے ہجرت کر کے، بغیر کسی فکر کے اپنے چہیتے لخت جگر کو اور اپنی سمجھدار اور فرما بردار اہلیہ کو یہاں چھوڑ کر چلے جائیے، ہم کافی ہیں ان کے لیے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزیزو جواب دیا کہ ان اللہ امرنی، یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، میں بغیر اللہ کے حکم کے کیسے کوئی کام کر سکتا ہوں، انہوں نے بس یہ مختصر سا جواب دیا اور پھر وہاں سے چل دیے. بی بی وہاں سے پھر اپنے پاس آئی اور بے ساختہ ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. عزیزو یہ مختصر سا کلمہ ہے، جملہ ہے، اس کے بارے میں علماء نے بہت اہم بات لکھی ہے. یہ بات، یہ جملہ میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی ہر وقت میں، ہر پریشانی میں، ہر وقت کام آنے والا ہے. جب بی بی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا چھوڑ کر، ہجرت کر کے، وہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر بغیر کسی بتائے کہ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کہاں چھوڑ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اب ان کا مقصد کیا ہوگا، پھر یہاں سے جائیں گے تو کہاں رہیں گے، کچھ نہیں، بس اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بات بھی نہیں کرنی ہے، بتانا بھی نہیں ہے کہ کہاں چھوڑ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. صرف حکم یہ ملا کہ آپ ان کو وہاں چھوڑ دیجئے، بس وہاں سے نکل جائیں. جب ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، کتابوں میں آتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جب انسان کسی پریشانی میں پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. کوئی اگر قرض کی معافی کے لیے پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضوں سے جلد نجات چھٹکارا عطا فرماتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے ایقان ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، اس ذات کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو عزیزو ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا فرما دی. اس کلمے کو پڑھنے کے لیے نہ وضو کی قید ہے، نہ مسجد میں پڑھنے کی قید ہے، نہ ہاتھ میں تسبیح کی قید ہے، نہ کوئی یہ مسجد پراپر مسجد میں بیٹھ کر ذکر کے نیت کرتے ہوئے کوئی قید نہیں. آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، آپ آفس میں تب پڑھ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں تب پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے، علماء نے لکھا ہے یہ کلمہ اکسیر ہے، یعنی سونا ہے، جس چیز کو لگ جاتی ہے اس کو سونا بنا دیتی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنے آپ کو اپنے اندر امپروومنٹ لانے کے لیے، اپنے آپ کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، گھر کے اندر خوشی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، یعنی ایوری تھنگ، جس چیز کے لیے آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس چیز کو سونا بنا دیں گا، یعنی وہ آپ کا کام مکمل ہو جائے گا. کتابوں میں لکھا ہے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر جب اللہ نے جنگ میں ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا، ضاقت علیہم الارض کے الفاظ قرآن کریم میں آئے کہ جب جنگ کے لیے صحابہ کرام تشریف لے کے گئے تھے، جنگ لڑ رہے تھے اور جنگ لڑتے لڑتے کئی صحابہ شہید ہو گئے. اب یہ یقین ہو گیا صحابہ کرام کو کہ ہم کو شکست فاش ہو جائیں گی. اس وقت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبان سے یہی لفظ نکلا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ. جب صحابہ کرام کی زبان سے بے ساختہ یہ لفظ نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، عزیزو تو صحابہ کرام کو اللہ نے فانقلبوا بنعمت من اللہ، کہ اب یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب یہاں سے ہم ہار کر ہی جائیں گے، کفار سے شکست ہماری یقینی ہے.
اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. لیکن جب بے ساختہ ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلا تو اللہ نے ان سے وعدہ کیا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ. اللہ نے جو انسان پریپیئر ہو چکا تھا، ذہن کو یقین کے ساتھ تبدیل کر چکا تھا کہ اب ہم کو یہاں سے شکست کھا کر ہار کر یہاں سے لوٹنا ہے، لیکن ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا میرے عزیزو، تو اللہ رب العزت والجلال نے اسی شکست کو فتح میں تبدیل کر کر ان کو نعمتوں کے ساتھ، ان کو اتنی نعمتوں کے ساتھ سرفراز فرمایا کہ وہ خوش و خرم اللہ سے راضی ہوتے ہوئے ایک دم خوش فہمی کے ساتھ، خوشی کے اندر، خوشی میں ڈوبتے ہوئے وہ لوگ اپنے علاقوں کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نکلے.